خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، خوبصورت پروگرام اس کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور ہر پروگرام سے پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے جیسے دیکھا ہوگا پچھلے 2 ہفتوں سے ہم نے تھوڑا پروگرام کا ابتدائیہ تبدیل کیا ہے، اور مفتی صاحب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب ہمیں شرعی حوالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم، مشہور معبر، کئی دفعہ ان کی کتابوں میں پڑھنے کا موقع ملا کہ ایک خواب، ایک تعبیر، لیکن مختلف لوگوں پر سے مختلف تعبیر ہو گئی۔ پھر وہی بات کہ جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ معبرین علماء جو ہیں وہ جب تعبیر بتاتے ہیں تو اس چیز کو تو فیکٹر نظر انداز نہیں کرتے، وہ سامنے رکھتے ہیں، لیکن بندے کا کردار سامنے رکھتے ہیں، بندے کا نام سامنے رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالہ جات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ہماری خدمتی ہے کہ علم رویا میں آج کے دور میں دسترس رکھتے ہیں علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو میں سلام عرض کرتا ہوں، اور السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے سوچا اس حوالے سے بات کریں کہ آپ نے اکثر محاورہ سنا ہوگا، یہ تو میرا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا یا ہاتھ دھو لیے انہوں نے۔ تو خواب میں اگر کسی کو صابن سے ہاتھ دھوتا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہے نا اچھا ٹاپک، یقیناً آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا، مجھے بھی سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مصطفیٰ سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے گا۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے آپ کے بتائیں خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب صابن سے ہاتھ دھوتا ہوا کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں دیکھے تو اس سے کیا آپ تعبیر لیں گے؟ یہ بڑا ہی آپ نے اہم موضوع چنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اصل میں خواب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن شخصیات کے اعتبار سے اور شخصیات کے احوال کے اعتبار سے، ٹائمنگ کے اعتبار سے اس کی تعبیرات مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر چرب زبان ہے اور بہت زیادہ بولتا ہے، تھوڑا جھگڑالو ٹائپ کا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ ان سے جتنا جھگڑا کرنا چاہیں وہ نہیں کرتے، سائلنٹ، اور وہ عافیت میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے جہاں پر بٹن دبایا وہ شروع، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں اور باتوں سے باتیں نکال کر آپ سے خواہ جھگڑا کریں گے۔ تو کوئی جھگڑالو شخص دیکھے کہ وہ اپنا ہاتھ صابن سے دھو رہا ہے، یہ بات یاد رہے کہ اس دور میں جو صابن کی یہ سوپ کی موجودہ صورت ہے اس دور میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ مختلف محلول بنا کر یا کوئی ایسی چیزیں یا مٹی کے ذریعے یا ریت کے ذریعے یا کسی اور محلول کے ذریعے وہ ہاتھوں کو صاف کیا کرتے تھے، یعنی اس وقت بھی اس دور کے اعتبار سے، اس دور کی جدت کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں تھیں۔ تو بہرحال کوئی جھگڑالو شخص کہ جس کا کسی سے کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہو اور وہ اگر دیکھے کہ وہ صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ جو چیزیں ہیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، کیونکہ ہاتھ دھونے کے دو بیک گراؤنڈ ہیں۔ ایک تو یہ ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص نے فلاں چیزوں سے ہاتھ دھو لیا، اور اردو میں ایک محاورہ بھی ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کا مطلب یہ کہ جھگڑالو شخص چرب زبان جو باتوں باتوں میں جھگڑا کرتا ہو وہ دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی چیز سے کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اور کوئی اگر کسی کے ساتھ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، کچھ معاملات چل رہے ہیں تو اس میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ ایک سنجیدہ رہنے والا شخص، صوم و صلات کا پابند شخص ہے، نہ وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے نہ کچھ ایسی چیز ہے، تو اگر وہ دیکھے کہ وہ صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور اگر اس کا معاملہ کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ اچھا، جی واہ، یہ الٹا ہو گیا بالکل۔ جی وہ کامیاب ہوگا،
اور اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ اسے نہیں پہنچے گا. اور اگر کوئی اختلاف نہیں، کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ نہیں اور اس نے ایسے ہی خواب دیکھ لیا تو اس کے پھر دو مطالب ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی زندگی میں پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں پاکیزگی شامل ہے اور جو ہے نا وہ پاکیزہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی اگر اپنے آپ کو ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھے اور وہ شخص صوم و صلات کا پابند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کام میں وہ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں اس کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. مطلب آپ نے ان کی 3 وضاحتیں پیش کر دی. اس کی ڈائمینشن میں تو 4-5 ہو گئے، 4-5 ہو گئے، میجر جو ہے وہ 3 میجر 3 ہو گئے. اچھا، اگر کوئی کسی کا ہاتھ دھلا رہا ہے، جیسے اپنے مرشد کے ہاتھ دھلا رہے ہوتے ہیں، والدین کے ہاتھ دھلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا کہ کسی نے اگر دیکھا کہ ماں باپ کے ہاتھ دھلوا رہا ہے یا اپنے استاد کے ہاتھ دھلوا رہا ہے یا اپنے شیخ کے ہاتھ دھلوا رہا ہے، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں، نیکی والے کام میں سبقت اختیار کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اللہ. اچھا، پھر ایک روایت میں سنا دوں. روز قیامت صالحین کی ایک جماعت ہوگی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. سب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں روک دے گا. تو وہ عرض کریں گے مولا تو ہم سے ناراض ہے، یہ سب جا رہے ہیں تو نے ہمیں روک دیا. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ وہ سب جا رہے ہیں، وہ اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، تمہیں اس لیے روکا کہ تم اکیلے نہ جاؤ، تم جس کو چاہو جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب سنیے نا اصل چیز اب ہے جو ہمارے موضوع سے لنک کرتی ہے. ایک شخص ہمارے جیسا گناہ گار آگے بڑھے گا. حضور یاد کریں کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا. وَهَبْتُ لَكَ وُضُوءً، میں آپ کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا. ایک آگے بڑھے گا، شَرِبْتُ لَكَ شِرْبَةً، میں آپ کو پانی پلایا کرتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے یاد ہے، کام کیا ہے؟ وہ کہیں گے کام کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کیجیے. سبحان اللہ. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ ان خدمات کے عوض میں وہ شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں داخل جنت فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے. آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. اور میرا جو ہے ایک خواب ہے کہ میں جو ہے نا وہ صاف پانی ہے اور اس میں کپڑے دھو رہی ہوں. صاف پانی میں کپڑے دھو رہے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک. صاف پانی اور اس میں کپڑے دھو رہی ہوں. جب میں واپسی پہ آتی ہوں تو بہت مشکل راستہ ہوتا ہے، اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو جو ہے نا مطلب ذرا مشکل راستہ ہوتا ہے. تو پھر میں کہتی ہوں جو لوگ آگے جا رہے ہیں میں ان کے پیچھے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلی جاؤں گی، تو پھر میں چلی جاتی ہوں. دوسری تو اترتی ہوں تو آگے پھر ایک اور مشکل راستہ آ جاتا ہے. تو وہاں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی میں نے ایک اور بھی دیکھا ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے ادھر، تو وہ نا برہنہ ہوتی ہے بالکل. عورت کیا ہوتی ہے؟ برہنہ ہوتی ہے. جی 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 نہیں موسیٰ پوچھے تھے کیا میں نے کہا برہنہ عورت بتا رہی ہیں. جی جی عورت ہے اور برہنہ ہے. جی جانا سے چکر لگا رہی ہے. کہاں چکر؟ نہیں ایک منٹ، کہاں چکر لگا رہی ہے؟ وہیں پہ جدھر میں کپڑے. اچھا وہ چکر لگا رہی ہے. ادھر چکر لگا رہی ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں یہ تو کتنا برا عمل ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. خواب ایک ہی ہے. جی ایک ہی خواب تسلسل بتائی تھی. چکوال سے میری بہن آپ شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ سے رابطہ. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں آپ کو رابطہ کریں. جی آپ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بولیے، خواب سنائیے اپنا. جی میں نے ایک خواب میرا ہے، دو میری امی کے ہیں. آپ پلیز مہربانی کر کے میرے تینوں خواب سنیں اور تعبیر بتا دیں. جی جی بتائیے خواب. جی ایک خواب میری امی نے دیکھا تھا کہ ان کے ذہن میں کچھ خوبصورت لڑکیاں آئی ہیں، آسمان سے اتری ہیں، وہ کھیل رہی ہیں. اچھا. اور کوئی عورتیں امی سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ لڑکیاں خوبصورت کون ہیں، اور میری امی کہہ رہی ہے کہ یہ
आसमान से आई हैं, हूरें हैं। अच्छा ठीक, और दूसरा? और एक और ख्वाब में मैंने देखा था कि मेरी अम्मी है ना, वो कुरान पढ़ रही है। 3-4 बच्चे आए हैं अम्मी के पास, और अम्मी ने जो है सूरह यासीन उनको दिया हाथ में, और खुद भी वो कुरान पढ़ रही है और किसी से बात नहीं कर रही है। और मैं और मेरी बहन बैठे हुए हैं, और मैं अम्मी को कह रही हूँ कि अम्मी मैं भी ये पढ़ती हूँ सूरह यासीन, आप मुझे भी एक दें। फिर अम्मी ने मुझे भी दिए, और फिर मैंने कुरान पाक को वो सूरह यासीन को खोल के देखा हुआ है। फिर यहीं पे मेरा ख्वाब खत्म हो गया। और फिर अच्छा ठीक है मेरी बहन, आप मुल्तान से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपके दोनों ख्वाब सुने हमने। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मेरी बहन, पहले आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें, फिर हम आपसे सही से बात करेंगे। जी आप कौन बात करेंगे, कहाँ से? जी मेरी बहन जी, बहुत माजरत चाहता हूँ, आप टीवी की आवाज़ बंद नहीं कर सकी तो हम आपको फिर बाद में शामिल करेंगे। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ कराची से। जी मेरी बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने ख्वाब में ये देखा है कि हमारे घर में ना एक औरत है, वो औरत ना हम मेरी तरफ बढ़ रही है। जैसे वो मेरी तरफ आती है ना, तो मैं या गौस अल मदद कहना शुरू कर देती हूँ, या गौस अल मदद। अच्छा। ये कह के मैं उसके मुंह पे फूंक मारती हूँ, वो पीछे हो जाती है। अच्छा फिर ठीक। वो जैसे करीब आती है तो मेरी और बहनें भी होती हैं घर में, तो मैं कहती हूँ आप भी कुछ पढ़ो पढ़ो। फिर मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूह फिल आलमीन। ये मैं जैसे पढ़ती हूँ, फिर फूंक मारती हूँ, फिर पीछे हो जाती है। फिर हम मेरी एक दूसरी छोटी बहन जो है वो कहती है कि ना ऐसा लग रहा है जैसे ना घर में खून गिर रहा है, टपक रहे हैं, खून के टपक रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि भागो, फिर घर से हम लोग घर से नीचे उतर जाते हैं। जैसे हम लोग नीचे उतरते हैं ना, तो एक बारिश आदमी जो उनकी दाढ़ी शरीफ भी है और इमामा शरीफ भी पहने हुए, तो मैं उनको बताती हूँ ऐसे हमारे घर में एक औरत है और खून भी टपक रहा है। तो वो कहते हैं ऐसा कर, आपके ना ये यहूदी औरत है। ठीक है मेरी बहन ज़ैनब, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे बताया गया मेरे बहन भाई टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सबको इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन इंतज़ार फरमाइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हस्ब वादा दूसरे सेगमेंट में आप सबको शामिल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल हमारे बहन भाई कंफ्यूज हो जाते हैं जब इन होते हैं ना प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। राब्ता नहीं हो पा रहा, मेरा ख्याल है कि दूसरे कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अच्छा, मेरा ख्याल है अभी राब्ता नहीं है। मुसाब, कितनी दफ़ा आपने भी दरख्वास्त की बहन भाइयों से, मैंने भी की है कि जब आप प्रोग्राम में शामिल हों तो टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें, और थोड़ा सा एक कहते हैं ना, क्या इस हवाले से कुछ नसीहत कर दें। शुरू से मामला रहा है और के कर थक गए हैं कि खुदा के वास्ते जब हमें ज्वाइन करें तो टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दिया करें, म्यूट कर दें, और तवज्जो इधर रखें। तवज्जो कहीं आपकी और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक सेकंड भी ज़ाया होता है ना तो पीछे लाखों लोग देखने वाले होते हैं। अच्छा सच्ची बात बताऊँ, घबराहट भी होती है थोड़ी सी कि इतने बड़े चैनल पे और इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया में हम जा रहे हैं, तो एक कॉन्शियस भी रहता है आदमी थोड़ा। तो तकरीबन रेगुलर कॉलर हैं तो होना भी। जी जी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ जी आप आ रही है। मैंने मुफ्ती साहब से ख्वाब की ताबीर पूछनी थी कि मैंने ना गंदम काफी ढेर सारे दाने देखे हैं। गंदम तो के दाने वो मेरी दोस्त आती है तो वो कहती है कि आपका मियाँ तो इतनी गंदम जाया कर रहा है बहुत ज्यादा, तो ये मुझे दे दो, ये मैं मुर्गियों को डाल दूंगी। मेरे शोर से थोड़ी नाचाकी भी चल रही थी मेरी इन दिनों में। शोर काम क्या करते हैं? 2-3 दफा ना 2-3 दिन यही ख्वाब आते रहे हैं गंदम के। अच्छा, आपके शौहर करते क्या है? वो बिजली का काम करते हैं इधर। अच्छा, अभी नाचाकी तो नहीं है? अभी चल रही है। अभी रात को तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेट हो गए हैं। चलिए, अल्लाह ताला रिश्ता कायम रखे, मेरी बहन कोशिश करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आप सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, प्रॉब्लम कोई टेक्निकल। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं?
جی وہ آپ کیا نام ہے سر، میں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں نا؟ بالکل سن رہے ہیں جی، بتائیے جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں، آپ بتائیے اپنا خواب۔ اچھا چلیں، یہ بھی کال ہم سے رابطہ کالر نہ کر سکے، معذرت، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد عمران بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی محمد عمران بھائی، اپنا خواب بیان کیجئے۔ سر میری والدہ جو ہے نا وہ وفات پا چکی ہوئی ہیں، اور نا ہم بہن بھائی نا بڑے پریشان اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ واپس آ جاتی ہیں تو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ والدہ آپ کہاں گئی تھی، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نا جہاں گئی تھی نا وہاں بہت اچھا کھانا تھا، بہت قسم کے کھانے تھے، میں بہت پوچھوں لیکن نا پانی نہیں تھا وہاں پہ۔ اچھا، پانی نہیں ملا ان کو؟ پانی نہیں ملا، تو وہ پھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں بس، اور اصل میں بھی ان کی وفات ہو گئی ہوئی ہے۔ چلے محمد عمران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے لیے احسان کرتے رہیں۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ جی میں اٹک سے بول رہی ہوں سے سارے۔ جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میرے دو خواب ہیں۔ پہلا خواب میرا یہ ہے کہ میں بہن کے گھر میں ہوتی ہوں، وہاں صفائی کر رہی ہوتی ہوں نا، تو ویسے صفائی کرتے کرتے باہر آ جاتی ہوں، تو باہر آ کر بیٹھتی ہوں، تو جیسے مسجد میں بمبے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہاں مرد بیٹھے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، دونوں میں بہت سارے ہوتے ہیں، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ادھر ایک جنازہ پڑھتے ہیں نا، تو میں وہاں سے پھر چلی جاتی ہوں، دوسری طرف وہاں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں عورتوں کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو جو اگلی والی عورت ہوتی ہے تو وہ پچھلی کو کہتی ہے کہ کس طرح آپ عورتیں نماز پڑھیں گی، تو پچھلی تو چپ ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں، تو میں پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو میں پیچھے واپس آ جاتی ہوں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے طریقہ سیکھا ہوتا تو ہمیں آج پتہ ہوتا۔ اچھا، آپ ویسے نماز پڑھتی ہیں؟ جی الحمدللہ میں نماز نوافل وغیرہ۔ چلے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے۔ میں نے بھائی نا خواب دیکھا اپنے بیٹے کے بارے میں، جی میں بتائیے۔ اس کی امی بات کر رہی ہوں۔ جی جی بتائیے۔ تو ایک عورت دیکھی ہے، وہ خواب میں مجھے کہتی ہے آپ کے بیٹے نے نہیں آنا واپس نہیں آنا۔ پہلے بھی ایک بار دیکھا ہے، عورت ایک کہتی ہے خواب میں مجھے کہ آپ کے بیٹے نے واپس نہیں آنا۔ آپ کا بیٹا کہاں گیا ہوا ہے؟ آپ کا بیٹا کہیں گیا ہوا ہے کیا ویسے؟ نانوں کے گھر گیا ہوگا، وہاں ہی رہتا ہے ان کے پاس۔ اچھا، ان کے کتنی پاس عمر ہے؟ کتنی عمر ہے بچے کی؟ بچے کی عمر اس کی 19 سال ہے۔ 19 سال ہے، نانا پال رہا ہے اس کو۔ 19 سال عمر ہے، تو کام وغیرہ کوئی نہیں ہے، نوکری نہیں ملتی، تو وہ نانا کے پاس شفٹ ہو گیا ہے؟ نہیں اب آتا ہے گھر میں، کبھی کبھار آتا ہے، ویسے ادھر ہی نانوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ بچپن سے وہیں رہتا ہے؟ بچپن سے وہیں رہتا ہے؟ نہیں ابھی گیا ادھر ہی میرے پاس پہلے رہتا تھا، 12 پڑھ کے نا 12 کلاس پڑھ کے، تو پھر ادھر گیا۔ اچھا اچھا، چلے میری بہن، پھر وہ کچھ دن ابھی میرا پورا نہیں ہوا، کچھ دن گیا، کچھ دن گزرے ہیں، تو پھر مجھے یہی دوبارہ خواب آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد نا کل پرسوں 2-3 دن گزرے ہیں، تو اس کی چاچی مجھے خواب میں کہتی ہے اسے نا کسی نے جادو کر دیا ہے، چیک کروا لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ پلیز بتا دیں۔ بالکل بتائیں گے انشاءاللہ، پروگرام دیکھتے رہیے گا، اور آپ کے خواب بیٹے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مفتی صاحب میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، اور میرا نام اسما ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت کے پاس سیب پڑے ہوئے ہیں، میں اتنے موٹے موٹے سیب ہوتے ہیں، میں نے 3 سیب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا سیب جڑے ہو رہتے ہیں تینوں، میں بھاگ کے نا اٹھا لیتی ہوں، 3 سیب اٹھا لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ 2 سیب اور پڑے ہوئے، وہ کسی چیز نے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ میرڈ ہیں؟ جی میری بہن، آپ میرڈ ہیں؟ نہیں مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ اپنا خیال رکھیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام
علیکم جی، میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں جی میری بہن پوچھیے. جی. ایک سانپ، ایک دیکھا ہے کہ 3 4 5 سانپ ہے ہمارے گھر کے اندر ٹی وی لاؤنج میں, اور وہ میرا بھائی کہتا ہے جلدی سے دروازہ بند کر لو اندر نہ آ جائے, مگر میں دروازہ بند نہیں کر پاتی, میرے کمرے میں آ جاتا ہے اور میں نے کالی جوتی پہنی مجھے ڈنگ مارتا ہے. اور پھر دوسرا میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ چھپکلی نے اس کی کلائی کو کاٹا ہے اور اس کے بعد اس نے بھائی نے اس کو چھپکلی کو مارا ہے. اچھا, تو بھائی کو بیمار تو نہیں آپ کے؟ ہاں جی, بیچارہ بہت بیمار ہے. اچھا, بھائی نے خود دیکھا ہے؟ جی بھائی نے دیکھا ہے کہ ان کی کلائی پہ چھپکلی نے کاٹا ہے, پھر چھپکلی کو بھائی نے مار دیا. ٹھیک ہے میری بہن, اپنا خیال رکھیے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو صحت عطا فرمائے, اور آپ بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ خیر کرے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹیکسلا سے. میں نے خواب میں دیکھا ہے جی میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے, میں ٹرین کے اوپر چڑھتی ہوں, دروازہ پکڑتی ہوں اور پکڑ نہیں سکتی ہوں, سمجھ نہیں آتی ہے ٹرین کے اوپر ہو گئی ہوں کہ نیچے ہو گئی ہوں, جھاگ آ گئی ہے. اور آج رات کو میں خواب دیکھی ہے شہری کے ٹائم دیکھتی ہوں. اچھا, ٹرین پر چڑھ نہیں پاتی, نیچے گر جاتی ہیں؟ مطلب محسوس ہوتا ہے, سمجھ نہیں پاتی ہوں ٹرین پہ ہوں یا ٹرین کے نیچے آ گئی ہوں, اتنے میں آنکھ کھل جاتی ہے ان کی. جی جی جی. اور دوسرا آپ نے کیا دیکھا؟ اور آج رات کو دیکھا ہے خواب میں دیکھتی ہوں تو میں بازار گئی ہوں, مارکیٹ میں چادر خرید رہی ہوں, بیڈ شیٹ خرید رہی ہوں, اور ان کی جو تکی ہیں تکی کے اندر وہ روئی کی برابر اور دوسرا پڑا ہوا ہے جو حج والے پہنتے ہیں, یہ احرام آرام, ان کے اندر وہ پڑے ہیں. اس سے میں دکان والے سے پوچھتی ہوں یہ کیوں پڑے ہیں ادھر, تو کیا روئی کی بجائے یہ کیوں ڈالے ہیں؟ اگر سے مجھے کہتا ہے آج کا رواج ہو گیا یہی اندر کر دیتے ہیں, فالتو ہوتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں کہ آپ کوئی مطلب بیمار رہتی ہیں یا سر وغیرہ میں درد رہتا ہے آپ کے؟ ہاں میرے تو کھبی ٹانگ میں درد رہتا ہے اور سر میں بھی درد ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں, لکھے ہیں, آپ دیکھیے گا آپ کے خواب کیا کہتے ہیں, بتائیں گے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہاولپور سے بات کر رہی ہیں. جی جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے نا مفتی صاحب آسمان کے نا 2 عورتیں دیکھی ہیں. عورتیں میں نہیں کہہ سکتی, ظاہر ہے کوئی اونچی ہستی دیکھی ہوگی, بیویاں ہوں گی. دونوں نے نا دوپٹے پہنے ہوئے ہیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا پوری طرح لپٹا ہوا ہے, کندھے تک ہے. صرف دونوں کی نا چہرے نظر آ رہے ہیں اور سارا دوپٹہ جیسے ہم نماز کی طرح پہنتے ہیں ویسے ہیں. اور وہ خواب جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تو خیر رات کو دیکھ رہی ہوں, لیکن دن کا وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہے دن میں وہ آسمان کو دیکھ رہی ہوں جیسے عصر کا ٹائم ہے یا ایسے ہے. اچھا ایسے لگ رہا ہے بھائی ٹائم ایسا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیے, دیکھتے رہے گا پروگرام, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین یقیناً انتظار گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں, چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مصعب. اچھا, چکوال سے بہن نے یہ پوچھا کہ صاف پانی میں کپڑے دھو رہی ہیں, اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بلکہ وہی خواب ہے کہ واپسی میں ایک مشکل راستہ ہے اور جو آگے جا رہا ہے, یعنی تو یہ کہتی ہیں کہ اب میں کیسے چڑھوں, پھر کہتی ہیں کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں میں ان کے ساتھ چڑھ جاؤں گی, پھر وہ راستہ پار کر لیتی ہیں, پھر آگے ایک اور مشکل راستہ آتا ہے, اتنے میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے لباس نہیں پہنا ہوا وہاں چکر لگا رہی ہے, اور وہیں پر, اور یہ کہتے ہیں کہ کتنا برا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے. یہ ان کے حق میں بڑے زبردست خواب ہیں یہ. اچھا, صاف پانی ہے, صاف پانی جو ہے نا مطلب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یعنی جو صاحب ایمان دیکھے, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, اور نماز روزے کے پابند بھی ہوں, وہ دیکھے تو پھر وہ ایمان کی علامت ہوتی ہے, صاف ایمان کی, یعنی ایک بھرپور جو ایمان ہوتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے. کپڑے دھو رہی ہیں, یعنی ماشاءاللہ ایمان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہے. یہاں کپڑے دھونے سے مراد گناہوں کے میل کچیل سے پاکیزہ ہونا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو روزانہ 5 مرتبہ نہائے؟ بالکل. تو صحابہ کرام نے عرض کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم 5 مرتبہ نہاؤ؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں, اور میل کچیل سے جسم پاک ہو جائے. تو فرمایا کہ تم کیوں نہیں وضو کرتے ہو؟
یعنی کسی گھر کے یعنی یوں بلکہ یوں سوال ہے کہ کسی کے گھر کے باہر صاف پانی کی نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے باقی رہے گا؟ تو فرمایا تم کیوں نہیں وضو کرتے ہو 5 مرتبہ اور 5 ٹائم کی نماز پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی میل کچیل سے تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ کہتی ہیں کہ مشکل راستہ آگے جا رہی ہیں, یہ ہمت ہارنے والی نہیں ہے اور نشیب و افراز آتے ہیں. ان مع العسر یسرا, قرآن کریم فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ ہر آسانی کے بعد مشکل ہے, یہ فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ مشکل راستہ ہے لیکن انہوں نے ہمت کی, پار کر لیا. پھر تو یہ نشیب و افراز آتے ہیں. آپ ہمت رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ہی قدم چومے گی. دوسرا جو خواب ہے کہ عورت کے حوالے سے, میری بہن آپ شریعت مطالعہ کے معاملات کا بڑا خیال کرتی ہیں اور ذرا سی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں آپ کو شائبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات سے یہ متصادم چیز ہے, آپ فوراً اس سے دور ہو جاتی ہیں. اور کوئی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کا ناپسندیدہ ہے تو آپ اس کو برا بھی مانتی ہیں اور ظاہر ہے کہ دل میں برا محسوس ہوتا ہے. اور ایمان کا ادنا درجہ یہی ہے, فرمایا کہ تم میں سے کوئی برا کام دیکھے تو چاہیے کہ ہاتھوں سے روکے, یہ بادشاہوں کا کام ہے, حکمرانوں کا, یا چاہے زبان سے روکے, یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکے تو یہ علماء کا کام ہے, یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے دل میں برا جانے. وذالک ضعف الایمان, اور یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے. تو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ دونوں خواب ان کے لیے بہت اچھے ہیں. ملتان سے بہن نے پوچھا کہ ان کی امی نے دیکھا کہ صحن میں آسمان سے خوبصورت لڑکی آتی ہیں اور ان کے صحن میں ہوتی, کوئی عورت پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو یہ کہتی ہیں کہ یہ حوریں ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں اور بچے آتے ہیں ان کو سورہ یاسین دیتی ہیں, یہ کہتی ہیں مجھے بھی دیں, تو وہ دے دیتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ یاسین جو ہے وہ کھول کے میں دیکھ رہی ہوں, میں نے دیکھی ہوئی ہے. تو یہ دونوں خواب ان کی والدہ کے حوالے سے بہت اچھے ہیں کہ ان کی والدہ یہ خواب یہ بتا رہے ہیں اور ہمارا حسن ظن ہے کہ نیک خاتون ہیں. اور یہ جو حوروں والا خواب ہے یہ بھی ان کی والدہ کی نیکیوں کی طرف اشارہ ہے. اور جو دوسرا ہے خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ قرآن کریم سے بڑا شغف رکھتی ہیں. تو آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے میری بہن کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں. یہ سورہ یاسین ہو, سورہ ملک ہو, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ یعنی سورہ یاسین چلے 1 پاؤ کی ہے تقریباً, سورہ ملک تقریباً 2.5 صفحے کی ہے, سورہ اخلاص 2 لائنوں کی ہے, سورہ کوثر 1. اس کے باوجود ان کی اتنی فضیلتیں ہیں تو مکمل قرآن کریم کی فضیلتیں کتنی ہوں گی. تو میں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں اور فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائیں. زینب بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے گھر میں عورت ہے, ان کی طرف آتی ہیں, یہ یا غوث مدد کہتی ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہے, پھر آتی ہیں تو پھر یہ سلام علی نوح فی العالمین کہتی ہیں, سلام قولا من رب الرحیم کہتی ہیں. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خون ٹپکتا ہے, یہ بھاگتی ہیں تو نیچے کوئی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ یہ یہودی عورت ہے, اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں. تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یعنی یہ جو ہے جنات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی عمل بد کیا ہو. اچھا ہر وقت ڈرے ہوئے رہنا, سہمے ہوئے رہنا یا خواہ شک کرنا تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن ایک نارملی زندگی تو پھر یہ دیکھا تو میں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر عصر کے بعد 7 مرتبہ بلکہ 1 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر تمام گھر والوں کا تصور کرتے ہوئے دم کریں. اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی پیتے بھی رہیں اور گھر کے چاروں کونوں پر روزانہ چھڑکے بھی 22 روز تک یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ مکمل صفایا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ گندم کا ڈھیر ہے اور کوئی عورت کہتی ہے کہ بھائی آپ دانے ضائع کر رہی ہیں, آپ مجھے دے دیں تو میں جانوروں کو ڈال دوں گی. اور ان کی شور کے ساتھ ناچاقی ہے, یعنی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. کہا کہ کل جو ہے وہ ناچاقی کچھ دور بھی ہوئی ہے. میری بہن ان کی غلطی تو ہو سکتا ہے ہو, ہمیں نہیں پتہ, لیکن تھوڑا سا آپ بھی برداشت کا مادہ پیدا کریں. یہ ہے نا ضائع کر رہی ہیں آپ, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی بہت سے مواقع ضائع کر رہی ہیں. کاش کہ اگر وہ کسی معاملے پر شور کریں خدا نہ خواستہ تو آپ خاموش ہو جائیں. جب آپ کہیں پر غصے میں آئیں گی تو وہ خاموش ہو جائیں گے. برداشت کرنے کا نام رشتہ نبھانا ہے, یعنی آپ برداشت کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر عطا فرمائے گا. والصلح خیر, صلح میں بہتری ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ محمد عمران صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ والدہ مرحومہ نے خواب میں دیکھا کہ بہن بھائی جو ہے وہ
जो है वो कहा कि इनकी वालिदा मरहुमा ख्वाब में देखती हैं कि बहन, इनकी वालिदा मरहुमा को इन्होंने ख्वाब में देखा कि बहन भाई सब बैठे हुए हैं और परेशान हैं। वालिदा वापस आ जाती हैं, अच्छे कपड़े पहने में, अच्छा खाना, वो कहती हैं कि मुझे वहाँ पर अच्छा खाना भी मिला और बहुत अच्छी जगह, लेकिन पानी नहीं मिला। देखें, उनके फ़राइज़ वाजिबात में कुछ कमी हो तो उसका फ़िदिया वगैरह दे दें, कहीं रोज़े में, कहीं नमाज में, या कहीं कोई अमानत किसी की रखी हुई हो, या जाने अनजाने में कोई कर्ज़ा वगैरह, इसका पता करवा लें। अगर ये हो तो उसकी अदायगी कर लें, अगर ना हो तो इसाले सवाब करें। लेकिन माशाल्लाह वो अल्लाह ताला की रहमतों के साए में हैं। इसके बाद बहन ने कहा कि बहन के घर की सफाई करते बाहर मस्जिद में 2 सफ़ेद कपड़े में लोग वज़ू कर रहे, कहते हैं कि हर नमाज के बाद जनाजा आता है। फिर ये औरतों की जगह जाती हैं तो वहाँ पीछे वो कहती भाई नमाज कैसे पढ़ोगी, तो ये सोचती काश मैं सीख लेती, और फिर वापस आ जाती हैं। ये आपको बताया जा रहा है कि आप माशाल्लाह नेक खातून हैं, आप और ज़्यादा नेकियों की तरफ आएँ और ज़्यादा आखिरत की तैयारियों की तरफ आएँ। जो भी नेक काम छोटे से छोटा हो उसे छोड़िए मत, ये आपकी ज़िंदगी का इंशाल्लाह का शियार रहेगा, तो दुनिया और आखिरत में इंशाल्लाह आपके लिए कामयाबी है। थोड़ा सा ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ना यानी इल्म की तरफ भी आएँ, कि बाज़ औक़ात इल्म की कमी होती तो इबादत का वो ज़ौक़ हासिल नहीं होता, इस तरफ भी इशारा है। बहन ने कहा कि अपने बेटे को इन्होंने नानों के घर छोड़ा हुआ है, तो वो कोई औरत कहती है कि आपके बेटे ने नहीं आना, फिर दूसरा ये कि वो औरत कहती है कि दोबारा इन्होंने ये ख्वाब देखा, फिर चाची, उस औरत की चाची कहती है कि किसी ने जादू कर दिया है। अभी जो मैंने वजीफ़ा अर्ज़ किया है तो ये भी आप करें, और इस ख्वाब में बताया जा रहा है कि आप अपने बेटे को वापस बुला लें और अपनी तरबियत में रखें, इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतरी होगी। वापस बुला लेना अच्छा है। और फिर बहन ने कहा कि पिंडी से एक दरख्त के पास सेब हैं, 3 हैं जुड़े हुए हैं एक साथ, फिर 2 सेब हैं किसी ने काटे हुए हैं। इंशाल्लाह कुछ खुशियाँ हैं, यानी कोई ऐसे काम हैं कि कुछ नामुकम्मल काम रहेंगे, लेकिन कुछ काम इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे, कुछ खुशखबरियाँ इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। बहन ने कहा 4-5 साहब हैं, भाई कहता है कि अंदर आ जाएगा, दरवाज़ा बंद कर लो, लेकिन वो फिर अंदर आकर इनको डस लेता है। और इनके भाई ने ख्वाब देखा छिपकली है, उसने काटा है और फिर उसने मार दिया है। कुछ बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन बिल आखिर इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। अभी जो मैंने वजीफ़ा अर्ज़ किया वो आप भी करें, नमाज़ों की पाबंदी रखें। टेक्सला से बहन ने कहा कि इनके हाथ में मिठाई का डब्बा ट्रेन के नीचे, अब समझ नहीं आता कि ट्रेन के नीचे आई हैं या नहीं आई, और चादर ख़रीद रही हैं, तकिए में एहराम पड़े हुए आजकल, और वो पूछती तो कहते हैं आजकल रिवाज है। मेरी बहन, आप चूँकि बीमार रहती हैं इसलिए आपने ये ख्वाब देखा, इसकी कोई ताबीर नहीं बनती। और आखिरी बहावलपुर से बहन ने पूछा कि आसमान पर 2 औरतें हैं, दोनों कवर्ड हैं, चेहरा नज़र आ रहा है, और रात में ख्वाब देखा लेकिन दिन का समा है। मेरी बहन, आप जो अच्छा काम कर रही हैं वो काम करती रहें, उसका फ़ायदा आपको पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन का हम रिपीट टेलीकास्ट कल पाकिस्तानी वक्त मुताबिक दोपहर 12 बजे इंशाल्लाह आपकी खिदमत पेश की जाएगी। फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी के साथ दुरूद पाक बहुत कसरत से पढ़ें और हम सबको दुआ में रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।